اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ معروف خاتون اینکر پرسن کو نوجوان لڑکی نے شادی کرنے کی پیشکش کر دی۔ یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ ہم جنس پرست لڑکیوں کا گروہ کس شہر میں سرگرم ہے؟ تہلکہ خیز انکشافات۔ ہم جنس پرستی کی لعنت تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کے اثرات پاکستان تک بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، جس کا عملی مظاہرہ کراچی میں خاتون اینکر و کالم نویس ثنا غوری کو دیکھنے میں ملا، جنہیں ایک لڑکی نے شادی کی پیشکش کر دی۔ ثنا غوری نے خود کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو ایک کالم کی صورت میں لکھا، جس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کراچی میں ہم جنس پرست لڑکیوں کا باقاعدہ منظم گروہ کام کر رہا ہے۔ اینکر پرسن نے اپنے کالم میں لکھا، آپ ثنا غوری ہیں؟ میں آپ کے شو دیکھتی ہوں ٹی وی پر۔ جواب دے کر میں اپنی خریداری میں پھر مصروف ہو گئی۔ میں سوشل میڈیا پر بھی آپ کو فالو کرتی ہوں۔ آپ کا گیٹ اپ مجھے بہت اپیل کرتا ہے۔ وہ ایک بار پھر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کی عمر 26-27 کے قریب ہوگی۔ میں جس شاپنگ سینٹر میں موجود تھی وہ کراچی کے ایک پوش علاقے میں واقع ہے۔ میں کاسمیٹکس خرید رہی تھی، لہذا غور سے ہر چیز پہ لکھی تحریر پڑھتی جا رہی تھی۔ اتنے میں وہ اچانک میرے قریب آ کر مخاطب ہو گئی۔ اس کا لباس کافی ماڈرن تھا۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس نے بڑی مشکل سے خود کو لباس میں پھنسا رکھا تھا۔ ایسے میں اس کا کہنا کہ آپ کا گیٹ اپ مجھے اپیل کرتا ہے، میرے لیے حیرت کی بات تھی۔ میں پھر سامان خریدنے لگی۔ وہ کافی دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر نزدیک آ کر کہنے لگی، کیا آپ مجھ سے شادی کر سکتی ہیں؟ میرے لیے خاتون کی طرف سے یہ سوال آنا نہایت حیرت کی بات تھی۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اسے جواب دینے کے لیے لفظ نہیں مل رہے تھے۔ میں کوئی سخت بات کرتی، لیکن مجھے اس پر رحم آ گیا۔ میں نے فقط اتنا کہا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ جواب آیا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن دوستی؟ نہیں، مجھے اس میں بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ ہم ساتھ کافی پی سکتے ہیں؟ مجھے اس کے جذبات کو لفظوں میں ڈھالنے کی جلدی تھی، شاید اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ ہم لفٹ سے کافی شاپ میں چلے گئے۔ میں عام سیٹ لیتی، لیکن اس نے اسموکنگ ایریے کا رخ کیا اور بیٹھتے ہی اپنی سگریٹ سلگائی۔ شام کا وقت تھا اور جہاں ہم تھے وہاں پورے کراچی کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے گفتگو کا آغاز کیا، آپ کو حیرت ہوگی، ظاہر حیرت کی بات تو ہے، تم ایک لڑکی ہو اور کافی پڑھی لکھی سمجھدار دکھائی دیتی ہو، پھر ایسی گھٹیا سوچ؟ پلیز گھٹیا مت کہیے، میری عادت ہو گئی ہے اور میں عادت نہیں بدل سکتی۔ ایک منٹ، تم نے کہا شادی؟ یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا تم لوگ آپس میں شادی کرتے ہو؟ اور پاکستان میں تو یہ جرم بھی ہے۔ شادی نہیں ہوتی، ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کی پاسداری دونوں فریق کرتے ہیں، لیکن اس کانٹریکٹ کی کوئی قانونی حیثیت بھی تو نہیں ہو سکتی۔ ہاں نہیں ہوتی، لیکن دل کی تسلی کے لیے تمہیں کسی نفسیاتی معالج سے رجوع کرنا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں، یہ تم کہہ رہی ہو نا کہ کوئی فائدہ نہیں، تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ شادی کیوں نہیں کی تم نے؟ کی تھی گھر والوں نے، پھر انہیں اندازہ ہو گیا کہ مجھے خواتین میں دلچسپی ہے اور کالج کے زمانے سے ہی یہ عادت لگ گئی تھی۔ شادی کامیاب نہ ہو سکی۔ میں ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کرتی ہوں۔ جاب کی مجھے ضرورت نہیں،
बस खुद को मसरूफ़ रखने के लिए काम कर रही हूँ। मुझे इस पर रहम भी आ रहा था और माशरे में फैलती गंदगी की बू भी महसूस हो रही थी। मैं सोच रही थी कि हम किसे धोखा दे रहे हैं। सब अच्छा है का खौल पहने हम कब तक खुद को धोखा देते रहेंगे। मैं अजीब मुखमसों का शिकार थी। पूछना बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन लफ्ज़ हलक में अटक रहे थे। कॉफ़ी ख़त्म हुई। इसने मुझसे मेरा नंबर मांगा तो मैंने मौज़रत कर ली। नंबर न देने पर मुझे एहसास नदामत था, क्योंकि मैं इसकी किसी भी तरह मदद कर सकती थी, लेकिन मैं भी इस माशरे की फ़र्द हूँ। मुझे अपना दामन बचाने की ज़्यादा फ़िक्र थी। इसने अपना कार्ड मुझे थमाया और ये बताया कि वो सोशल मीडिया पर किस नाम से है। फिर वो चली गई। इसके जाने का साथ ही मैंने कार्ड फाड़ कर एक तरफ रख दिया और गाड़ी की चाबी उठाकर लिफ्ट का रुख किया। लिफ्ट से पार्किंग तक रास्ते में और फिर कार चलाते हुए ना जाने कितने ख़यालात ने मुझे घेरे रखा। मैं इस मौजू पर पहले भी लिखना चाहती थी, लेकिन मुझे इल्म था कि ऐसे मौज़ूआत वो भी एक खातून के कलम से किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होते और न कभी हो पाएंगे। ऐसे ही कुछ तजर्बात मुझे कॉलेज लाइफ में भी हुए और फिर प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद बाकायदा ये राज खुला कि कराची में ऐसे ख़वातीन का एक मुनज़्ज़िम ग्रुप है जो बाकायदा तौर पर सरगर्म है। लेकिन बस बात सुनी अनसुनी हो गई। आखिर में हमें क्या पड़ी है गंदगी में हाथ डालने की। शायद ये सोच ही है कि हम गलत बातों को सामने नहीं लाते और इसलिए खामोश हो जाते हैं कि हमारे दामन पर छींटे आएंगे। लेकिन एक लिखारी जवाबदेह है अपने रब के सामने भी कि जब बुराई देखी तो कुछ कहा क्यों नहीं, अपने कलम इस्तेमाल क्यों ना किया। और माशरे के सामने भी सोशल मीडिया पर सनागौरी के साथ पेश आने वाले वाक़े पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।